بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ میرے مولا، تیری بندی وہ دنیا چھوڑ آئی ہے۔ وہ شازیہ خشک تھی۔ 2 روز قبل معمول کے ہفتہ وار درس کی محفل تھی۔ ایک خاتون نے 2-3 بار ہاتھ اٹھایا کہ مجھے بھی کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے کہا پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو موقع دیا جائے گا۔ وہ سامنے شرکا کے ہمراہ فرشی نشست پر تھی۔ درس کے بعد میں نے سمٹتے ہوئے اپنے برابر صوفے پر ان کے لیے جگہ بنائی۔ وہ جھجک رہی تھی، اصرار پر آ گئی۔ درمیانہ عمر کی سرخ و سفید باحجاب خاتون نے 3 نصیحتیں کی۔ نماز کی پابندی، غیبت نہ کریں اور استغفار کو لازم پکڑ لیں۔ پھر انہوں نے استغفار کی برکت بتاتے ہوئے اپنا تعارف کرایا۔ میرا نام شازیہ خشک ہے۔ میں ہر کنسرٹ میں اسٹیج پر جانے سے پہلے استغفار ضرور پڑھتی تھی۔ دل تو کہتا تھا کہ گانا بجانا گناہ ہے، مگر مجبوری تھی۔ جب جنید جمشید تبلیغ سے وابستہ ہوئے تو دل مضطرب رہتا کہ مسلمان ہونے کا کوئی تو حق ادا کر جاؤں۔ ایک دن وہ تذکیر کا پروگرام کر کے نکل رہے تھے۔ میں نے راستے میں روک کر سلام کیا۔ ان سے کہا مجھے بھی دین کی طرف آنا ہے۔ بولے میری بہن، وہ وقت آئے گا، ابھی کچھ وقت ہے۔ بس میرا اضطرار بڑھتا گیا کہ وہ وقت کب آئے گا۔ پھر میں نے حتمی فیصلہ کر لیا کہ اس گناہ کی زندگی کی طرف اب پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ خواتین دم بخود ان کی آپ بیتی سن رہی تھی۔ ان کے جذبات چہرے سے عیاں تھے۔ بولی ایمان اپنے ساتھ اتنی بڑی آزمائش لاتا ہے۔ مجھے اس راستے پر آ کر اندازہ ہوا۔ سورہ عصر میں اسی لیے حق کے ساتھ صبر کا ذکر ہے۔ میں وہ دنیا چھوڑ آئی، اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس راستے پر نکل کھڑی ہوئی ہوں۔ سب کشتیاں جلا چکی۔ آپ سب میرے لیے استقامت کی دعا کریں۔ کثرت سے پڑھتی ہوں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ میں ہر ہفتہ کئی لاکھ روپے کماتی تھی۔ میرے کنسرٹس بہت کامیاب ہوتے تھے۔ میں نے بے نظیر کے ذاتی طیارے میں ان کے ساتھ ازبکستان کا سفر کیا ہے۔ دنیا کے 50 ملکوں میں نے پرفارم کیا، مگر مجھے سکون اس راستے پر آ کر ملا ہے۔ میں نے جاہ و حشمت سب چیزوں کو ٹھوکر مار دی ہے۔ رشتوں ناتوں سمیت بہت کچھ چھوڑنا پڑا ہے۔ شاید دنیا والوں کی نظر میں نے خسارے کا سودا کیا ہے، مگر مجھے جو آسودگی نصیب ہوئی ہے اس پر شوبز کی شازیہ خشک جیسی 50 گلوکارائیں قربان۔ اپنی باقی زندگی سے سابقہ زندگی کے گناہوں کی تلافی کی کوشش کروں گی۔ شرکائے مجلس دل کی سماعتوں سے انہیں سن رہے تھے اور میرے تصور میں وہ شازیہ خشک تھیں جو محفل لوٹ لیا کرتی تھی۔ ان کے سٹیج پر آتے ہی مجمع چارج ہو جاتا تھا۔ وہ فنکارہ کی حیثیت سے دلوں پر راج کرتی تھی۔ ان کی موجودگی کامیابی کی ضمانت ہوتی تھی۔ قلب کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ خواتین ان کو گلے لگا رہی تھی، مبارکباد دے رہی تھی۔ میں نے کہا آپ کی آپ بیتی میں لکھ سکتی ہوں۔ بولی ضرور، جماعت اسلامی کی بہنیں بہت خوش ہوں گی۔ جب انہوں نے فرمائش پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور حمد پڑھنا شروع کی کہ میرا دل بدل دے، مولا دل بدل دے، تو خواتین کے لیے جذبات پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ کمرہ سسکیوں سے گونجنے لگا، کیونکہ آج انہوں نے ایک بدلا ہوا دل اپنے درمیان جو دیکھا تھا۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔